ویلکم بیک مارننگ اسپاٹ کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ آج رمضان المبارک میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اور ہر جگہ ہر شہر میں ریلیاں اور جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بات کریں اور ان کی شہادت کا جو یہ قصہ ہے وہ بیان کریں، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ معزز گیسٹ بھی موجود ہیں۔ بالکل، اور 21 رمضان المبارک شہادت کا دن، 19 ضربت کا دن، اور پھر 20 علالت کا دن۔ 19 کو بھی ہم نے اس پورے واقعے کی تمہید باندھی تھی، اور ہمارے ساتھ اسکالر موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ ان کا شکریہ کہ یہ اس اہم موقع پر بھی اتنا مصروف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جلوس و مجالس اور پھر اس کے بعد مختلف جو ہے وہ موضوعات کے اوپر بیان کرنا ہوتا ہے آج، لیکن آج اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئیں ڈاکٹر ثروت عسکری آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ اور کچھ ہی دیر میں مجھے بتا دیجئے گا کہ زوم پہ اگر ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ لے لیں، اور اگر جوائن نہیں کیا تو کچھ دیر میں جوائن کریں، ٹھیک ہے۔ بہرحال آج بات ہو رہی ہے شہادت کے حوالے سے نا، اور شہادت بھی کس کی ہے؟ جس کی ولادت کعبے میں ہے، کعبے کے اندر ولادت، اور پھر شہادت مسجد کے اندر، یعنی کہ سفر ہمیشہ جو ہے وہ بیت اللہ کا ہی رہا ہے، اللہ کے گھر سے پیدائش اور اللہ کے گھر میں ہی جو ہے وہ شہادت۔ یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھیں اس پورے جز ہے اس پوری زندگی کا، کہ علی علیہ السلام کی اگر زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ کیا سیکھتے ہیں، کیا اخذ کرتے ہیں۔ اور میں نے صرف ایک تمہید باندھی ہے، اس کی تشریح کی اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں ذرا جاننا چاہوں گا، شہادت کا دن ہے، ہم شہادت کے واقعے پر بھی ذرا سا آپ روشنی ڈالیں، اور سیکھتے کیا ہیں زندگی علی علیہ السلام سے، اس پر بھی ذرا گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسے را میسر کے شد این سعادت، کسے را میسر کے شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ وہ علی جو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور وہ علی جو کہ جنہوں نے مسجد میں شہادت پائی۔ یقیناً بلال، میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر مسجد پر تھے، اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد کے ممبر کے نیچے موجود تھے، اور آقا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا حسن، اس ماہ مبارک کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ اب جتنے دن گزر چکے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ بیٹا اس ماہ مبارک کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان اتنے دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں میری ریش مبارک خون سے رنگین ہوگی۔ تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سب کچھ معلوم تھا، اور امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم نے 19 کو جو بات کی تھی کہ وہ ان کو گلیم میں ڈال کے گھر میں لایا گیا، اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم گھر میں اپنے بابا کی منتظر تھیں۔ 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آئی، 20ویں کا دن گزرا، اور 21ویں کی رات آئی، اور حضرت علی پر کیونکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، لہٰذا بار بار مولا کائنات پر غشی طاری ہو رہی ہے، اور مولا کائنات ایک مرتبہ جراح کو بلایا گیا، اور اس نے زخم سر کا معائنہ کیا، اور جب زخم سر کا معائنہ کیا تو اس نے اپنا امامہ سر سے اتار کر پھینک دیا، کہا کہ یا علی اب آپ وصیتیں کر لیجئے، اس لیے یہ زخم بہت اندوہناک ہے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور 21 رمضان کی صبح تھی جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا جان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، تو ایک خرابے میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں پر ایک آدمی ایسا موجود تھا جو کہ معذور تھا، جس کی آنکھوں سے روشنی بھی نہیں تھی، نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا، اور وہ نہایت دردناک آواز میں رو رہا تھا۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک میرا محسن تھا جو 3 دن سے نہیں آیا ہے، اور وہ روزانہ آتا تھا اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا۔
تو مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب تھے، ہم ان کو دفن کر آ رہے ہیں اور اب وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ مطلب یہ سمجھانا کتنا ضروری ہے آج کی امت کو کہ زندگی حضرت علی کی ہم دیکھتے ہیں تو بچپنا جو پیدائش کے بعد سے لے کر عرصہ ہے وہ گزار رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، تربیت کون کر رہے ہیں؟ آخر الزماں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جب جوانی آ جاتی ہے تو پھر نکاح کے لیے آسمان سے جو ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ایک پیغام آ رہا ہے کہ نکاح کر دیجئے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ مطلب فاطمہ کے لال تھے فاطمہ بنت اسد جی، اور فاطمہ ہی جو ہے وہ زوجہ بنی رسول خدا کی بیٹی، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پھر ننھے شہزادے ہیں حسنین کریمین، ان کے والد کا لقب ہے۔ یہ تمام فضائل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو جب ہم پوری شخصیت کو دیکھتے ہیں تو کیسا پاتے ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں پہلے فاطمہ کی وضاحت کرتی چلوں، اس لیے کہ آپ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی، تو خاندان رسالت میں فاطمہ بہت کثیر تعداد میں موجود تھی جن کو تاریخ میں فواتم کے نام سے رقم کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کے لال ہیں، اور مجھے تاریخ نے وہ منظر دکھایا کہ جب فاطمہ بنت اسد کے اوپر منزل ولادت تھی تو وہ طواف کعبہ میں مصروف تھی، اور طواف کعبہ میں مصروف ہوتے ہوتے ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے سینے اور پیٹ کو دیوار کعبہ سے لگایا۔ آج بھی جب حجاج کرام زائرین کرام جاتے ہیں خانہ کعبہ میں تو وہ جا کر اپنے سینے اور پیٹ کو دیوار کعبہ سے مس کرتے ہیں۔ یہ سنت و روایت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے خدا سے دعا مانگی کہ پروردگار عالم، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ تیرے عظمت اور جلال کی آیات میں سے ہے، میرے اوپر سے اس مشکل منزل کو آسان کر دے۔ کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی ہے اور فاطمہ بنت اسد کے لیے پروردگار عالم نے آواز دی کہ بنت اسد اندر چلی آئیے، کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے ولی و وصی کی زیارت کا مشتاق ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد، بلال کیونکہ میں اور افشین ہم دونوں ایک عورتیں ہیں، تو ہم اس بات کو بجا طور سے کہہ سکتے ہیں اگر یہ پردہ پڑا ہوا خود بخود ہٹنے لگے یا دیوار خود بخود شق ہونے لگے تو کتنی بہادر سے بہادر عورت، کیا آدمی بھی ہوگا تو وہاں سے الٹے پیر بھاگ جائے گا، مگر فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے اور فاطمہ بنت اسد اندر دیوار خانہ کعبہ سے اندر جا رہی ہیں، کیونکہ بلاوا آیا ہے نا، بلاوا آیا ہے، ایک فیلنگ بھی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ اللہ ہی بلا رہا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہی ہے نا کہ وہاں وہی شخص جاتا ہے جہاں بلاوا آتا ہے، یہ تو آپ نے اور ہم نے سنا ہی ہے۔ اب جو ایک عورت سامنے کھڑی ہے اور بلاوا آ رہا ہے تو کیسے پیچھے جائیں گی؟ بلاوا آیا تو پھر آگے ہی جانا ہے، اور بلاوا بھی ایسے گھر کا بلاوا ہے تو اندر ہی جانا ہے، دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا بنت اسد سلام اللہ علیہا جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں تو 3 دن تک آپ کے لیے طعام جنت آسمان سے نازل ہوئے اور آپ سے ملائکہ نے ہم کلام کیا، اور جب آغوش میں شیر جیسا بچہ آ گیا تو بنت اسد کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار عالم، میں اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ ایک مرتبہ رب العالمین نے کہا کہ خداوند عالم اے فاطمہ بنت اسد، میں خدائے علی و اعلیٰ تم سے مخاطب ہوں اور اپنے اس بیٹے کا نام تم علی رکھنا، جو علی سے دوستی رکھے گا میں بھی اس کو دوست رکھوں گا، اور جو علی سے دشمنی کرے گا میں بھی اس سے دشمنی کروں گا۔ اور 16 رجب وہ تاریخ ہے کہ جب بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی اور ایک مرتبہ بنت اسد اپنی آغوش میں اپنا شیر جیسا بچہ اٹھائے لیے جا رہی ہیں اور ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور جب اہل مکہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ حضرت ابو طالب کے احسانات کا صدقہ ہے کہ جو اپنے چچی کے استقبال کے واسطے جا رہے ہیں، مگر جو صاحبان معرفت ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہ یہاں پر چچی کے اور بھتیجے کی محبت کا واسطہ ہے، بلکہ کائنات الہیہ کی مملکت میں مملکت رسالت کے آخری تاجدار، مملکت امامت کے پہلے تاجدار کے استقبال کے واسطے جا رہے ہیں۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو آغوش میں لیا تو ماہ امامت نے خوشبو نبوت پائی اور ماہ امامت نے آنکھوں کو کھول دیا،
اور آنکھوں کو کھولا اور جمال محمد پہ نظر پڑی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا کیا پڑھ کر سناؤں؟ اور حضرت علی ابن ابی طالب نے ابھی علی کی عمر کل 3 دن کی ہے، اور علی نے کیا کیا پڑھ کر سنایا؟ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت پڑھ کر سنائی، حضرت داؤد پر نازل ہونے والی کتاب زبور پڑھ کر سنائی، حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب انجیل پڑھ کر سنائی، اور تمام عالم اسلام کو سانس روک کر سننا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب آغوش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابھی نبی کی عمر 30 برس کی ہے، علی کی عمر 3 دن کی ہے۔ 10 برس گزرنے کے بعد دعوت ذوالشیرہ میں نبی اعلان نبوت کریں گے، مگر 10 برس پہلے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب رسول کے ہاتھوں پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ جو علم لدنی سے سرفراز ہو کر آتا ہے، پروردگار عالم اس کو تمام علوم سے بہرہ مند کر کے بھیجتا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب نے زبور میں سے کیا پڑھا میں کیا جانوں، توریت میں سے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، انجیل میں سے کیا پڑھا علی ابن ابی طالب نے مجھے کیا معلوم، مگر قرآن مجید میں سے کیا پڑھا؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون پڑھی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ تو جب بھی 18ویں پارے کی سورہ مومنون کو پڑھیے تو اسے علی ابن ابی طالب کا منشور امامت سمجھ کر پڑھیے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنا منشور امامت بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ سجاد شبیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، یہ کس وقت یہ بات کی گئی اور اس کا کیا پس منظر تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضن بقضاء تسلیم والامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ آپ کا شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم عالم اسلام کو اور خصوصاً زمانے کے امام کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو مولا کائنات کے لیے سرکار دو عالم کے جو اقوال ہیں وہ کتابیں ان سے جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہیں۔ کہیں آپ فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہیں فرما رہے ہیں یا علی انا دار الحکمہ والی بابہا، کہیں فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابہا، کہیں غدیر کے میدان میں کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہیں فرما رہے ہیں یا علی انت اخی و وسیعی و ولی و وزیری، تو یا علی دمو کا دمی، یا علی لہمو کا لہمی، یا علی جسموں کا جسمی۔ تو اتنے اقوال مولا کائنات کے لیے جو ہیں وہ سرکار دو عالم نے فرمائے ہیں، جیسے کہ ابھی ہماری بہن سرورت عسکری صاحبہ فرما رہی تھی کہ مولا کائنات نے آنکھیں کھولی ہیں تو پہلی نظر جو ہے وہ سرکار دو عالم پہ ڈالی ہے، اور پہلی غذا جو آپ نے لی ہے وہ زبان اثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیوں نہ ابو طالب کا بیٹا یہ کہے کہ یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ۔ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، اور ابو طالب کا بیٹا آغوش رسالت میں یہ کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ جس کے بیٹے کی قرآن فہمی کا یہ عالم ہوگا، اس کے باپ ابو طالب کی قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا۔ تو مولا کائنات کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت سرکار دو عالم میں گزرا ہے۔ مسجد کعبے سے لے کر آج 40 ہجری مسجد کوفہ میں جب مولا کائنات کو ضربت لگی اور آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، تو آپ کی پوری زندگی اطاعت سرکار دو عالم میں گزری ہے۔ بے شک مگر کمال ہے آپ کے چینل کے توسط سے میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، جہاں
عالم اسلام آج اضطراب کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ جی 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 دنیا میں مسلمان اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس خطے میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اتنی اطاعت کی سرکار دو عالم کی مولا کائنات نے، مگر پھر بھی فرمایا نا عبد من عبید محمد، میں سرکار کے غلاموں کا میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے تمام عالم اسلام کو، آج کا دن 21 رمضان تجدید وفا کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے۔ آج تمام مسلمان یہ عہد کریں کہ ہم سیرت مولا کائنات پر عمل کر کے اپنی وقار کو بحال کریں گے۔ بالکل ٹھیک، آج کا بہت خوب۔ دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم مولا کائنات کی اس زندگی کو دیکھیں کہ آپ پانی میں سوکھی روٹی بھگوتے ہیں اور بھگو کے کھاتے ہیں، اور طرز حکومت آپ کا دنیا جانتی ہے کہ مولا کائنات کا طرز حکومت وہ رہا ہے کہ آج کے حکمران اگر آنکھ کھول کے مولا کائنات کا طرز حکومت دیکھیں تو یہ عالم اسلام کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے۔ بے شک، بہت خوب۔ میں ذرا آگے بھی بڑھوں گا، اور ڈاکٹر صاحب آپ بڑی خوبصورت گفتگو اپنے جو ہے وہ انیشیل کامنٹ یا پھر آغاز کے اندر علامہ صاحب نے حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو نقشہ کھینچا، ذرا ایک سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے اور کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جب داڑھی خون سے رنگ جائے گی تبھی جو ہے وہ کامیابی ملے گی، یہ بھی معلوم ہے ساری چیزیں۔ پھر وصیت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی پوری زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو تربیت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے کی اور اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے، اور پھر ہارون اور موسیٰ کی مثال دیتے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال جو ہے وہ ہارون اور موسیٰ کی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ زندگی کے اندر ساری تربیت رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی زبان سے کوئی غیر رسول اللہ کا لفظ نکل آئے یا کوئی غیر اللہ کا لفظ نکل آئے؟ بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ہم بجا طور سے کہہ سکتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی جو کہ تحفظ اسلام، بقائے اسلام اور اشاعت اسلام میں گزری، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، وہ علی جو کہ دعوت ذوالشیرہ میں رسول کے لیے اعلان و نصرت و حمایت کر رہے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصرت کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصرت کرتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصرت کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں۔ اور کبھی شب ہجرت ہمیں نظر آئی وَمِن النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور کبھی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوش نبوت پہ سوار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دو، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ کے نعرے سے یہ بتا رہے ہیں کہ علی کی پوری زندگی اطاعت رسول میں اور اطاعت خدا میں گزری ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق بتایا تھا کہ ان کو پہلے سے علم تھا اپنی شہادت کا، تو وہ جو بدبخت جو خارجی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کا ارادہ کیا اور زہر تلوار سے وار کیا، تو کیا کوئی اپنے حفاظت کا کوئی انہوں نے اہتمام نہیں کیا، کچھ بھی ایسا کہ وہ یا پھر وہ شہادت ہی کے لیے آئے تھے؟
دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے حکمرانوں میں سے تعلق رکھتے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا، اور شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب جب خلیفہ کوفہ میں متمکن تھے تخت خلافت پر، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی کام کی غرض سے شہر کوفہ سے باہر گئے، جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا ہے کہ یہ آدمی غیر مسلم تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، نصرانی تھا، یہ تفصیلات نہیں لکھی، مگر یہ آدمی غیر مسلم تھا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کا یہ طے پایا کہ یہ علی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اچھا جبکہ علی کی اسٹیٹ میں رہتا تھا، مگر آج کے حکمرانوں سے یکسر مختلف تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دونوں نے ایک دوسرے کی منزل پوچھی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کوفے کی جانب جانا تھا اور اس دوسرے مسافر کو اپنی منزل پہ جانا تھا، تو راستے میں ایک دو راہ آتا تھا، یہاں سے دونوں کے راستے مختلف ہو جانے تھے، تو دونوں نے مل کے طے یہ کیا کہ ہم اس دو راہے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور یہاں سے پھر جدا ہو جائیں گے، اور جب اس دو راہے پر پہنچے تو ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور جب مصافحہ معانقہ کر چکے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کی جانب روانہ ہو گئے، اور وہ دوسرا شخص اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب تھوڑی دور وہ دوسرا شخص پہنچا ہے تو اس کو محسوس یہ ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اب جو اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اکرم نے مجھے تلقین فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ سفر یعنی مسافرت اختیار کرو تو اس مسافرت کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ کئی قدم جا کر اس کو دور جا کر چھوڑو اور اس سے پوچھو کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہے یا نہیں۔ اب وہ شخص جو کہ غیر مسلم تھا وہ سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، اور اس نے کہا کہ یقیناً تمہارے پیغمبر اکرم کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی بنا پر یہ اسلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے، اور یہ شخص کچھ دنوں کے بعد جب کوفے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی اس دن کا اجنبی مسافر، کیونکہ یہ علی کو پہچانتا نہیں تھا، کہ وہ دیکھا کہ وہی اس دن کا اجنبی مسافر تخت خلافت پر موجود ہے، اور علی ابن ابی طالب فیصلے بھی کر رہے ہیں، ایک مرتبہ دوڑ کر قدموں پہ گر گیا اور قبول اسلام کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ، بہت خوبصورت واقعہ۔ میں علامہ سجاد شبیر صاحب سے بھی چاہوں گا کہ اس چیز پر بھی روشنی ڈالیں کہ علی ابن ابی طالب یتیموں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، ان کے لیے جب یہ کہا جاتا تھا کہ علی تمہارے لیے حاضر ہے، کوئی واقعہ اگر ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں آپ۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ مولا کائنات کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں بلال کے میں مولا کائنات کی زندگی کے کس پہلو پر جو ہے آپ کے اس پروگرام میں جو ہے میں گفتگو کروں، آپ کی سخاوت پہ کروں، آپ کے اخلاق پہ کروں، آپ کی برداشت پہ کروں، آپ کے یقین پہ کروں، آپ کی عبادت پہ کروں، آپ کی شجاعت پہ کروں، آپ کے صبر پہ کروں، تو مولا کائنات کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی یتیم کو کہ کوئی تم سے تمہارے باپ کا نام پوچھے تو تم اس سے کہو کہ ان کا باپ میں حضرت علی بن ابی طالب، یعنی یہ عالم ہے آپ کا کہ یتیموں سے آپ اس قدر شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ وہیں آپ کی زندگی جو ہے مولا کائنات کی، آج دیکھیں کہ آپ جو ہے جناب قمبر کے ساتھ جا رہے ہیں اور بظاہر ظاہری خلافت ہے، کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں، آج تصور ہے کہ حاکم وقت اتنی سادگی سے ہمارے ہاں گھومے، لوگوں کے حالات معلوم کرے۔ جیسے ہی فقیروں نے دیکھا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں، ایک فقیر بڑھ کے آیا اور کہا کہ مولا ہماری خواہش ہے، کہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول کریں۔ مولا کائنات اور جناب قمبر فقیروں کے درمیان بیٹھ گئے حصار میں، ایک طرف قمبر بیٹھے ہیں، ایک طرف مولا کائنات بیٹھے ہیں،
فقیروں نے کھانا کھولا، مولا نے کھانا فقیروں کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ اتنے میں ایک بڑی معزز شخصیت گزری، دیکھا کہ مولا کائنات اور فقیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے مولا آپ اور فقیروں کے ساتھ، اگر مجھ جیسا آدمی ہوتا تو میں کہہ دیتا کیا کروں، راستے میں روک لیا، مجھے مجبور کیا، مجبور ہو کے میں بیٹھ گیا، میں نے ان کا دل رکھ لیا، مگر سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب دیا ہے مولا کائنات نے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ دیکھو کہ میں بھی تو انہی کی طرح کا ایک فقیر ہوں۔ یعنی عزت نفس مولا کائنات کے نزدیک ایک فقیر کی بھی عزت نفس کتنی ہے، صحیح بات ہے۔ کہ فقیروں کا دل بھی کس طریقے سے رکھ رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں میں بھی تو ایک فقیر ہوں۔ تو مولا کائنات کی پوری زندگی بالکل، کتنی یتیموں بڑی کی بات ہے کہ اتنی خبرگیری، بڑی ہستی ہوتے ہوئے مسکینوں کی خبرگیری، آپ کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری تھی۔ اپنی رعایا اچھا، کی خبرگیری، یہاں تک کہ جرمن کے فلسفی ڈاکٹر کیبن کو یہ لکھنا پڑا کہ علی وہ عادل حاکم تھا کہ اس نے اپنے منہ میں نوالا نہیں رکھا جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو گیا کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے تو شک، علی کی بالکل رعایا میں سب تو علی کے دوست نہیں تھے، مگر ابو طالب کا بیٹا وہ تھا کہ جو دشمنوں کو بھی کھلاتا تھا۔ اور آپ بالکل کے ایسے چینل کے توسط سے جی جی میں ذرا آگے بڑھوں گا اور علامہ صاحب کی گفتگو جاری ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے بھی آپ جی کچھ بالکل، سوال کریں۔ میں یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی ہم نے بہت اچھی بات ان کے بارے میں سنی کہ یتیموں اور فقیروں کے لیے ان کے کیا جذبات تھے، لیکن عدل و انصاف کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک سائل بزلہ سنج نے سوال کیا کہ یا علی یہ ارشاد فرمائیے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے یا عدالت زیادہ بہتر ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں بلال کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے یا عدالت زیادہ بہتر ہے، یا ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم تو کہیں گے سخاوت زیادہ بہتر ہے، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوچنے کا انداز کچھ اور تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اچھا سوال بھی کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہ علی جو کہ اتنے سخی ہیں کہ علی کا قافلہ رختے سفر باندھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل نے آ کر سوال کر دیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ قمبر سائل کے سوال کو پورا کر دو۔ سائل نے صرف ایک روٹی کا سوال کیا تھا، قمبر نے کہا کہ مولا روٹی بھی نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ روٹی کو توشے دان میں رکھا جا چکا ہے۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں قمبر، سائل کے سوال کو پورا کر دو، علی کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، پورا توشے دان دے دو۔ قمبر نے کہا کہ مولا توشے دان بھی نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ توشے دان کو اونٹ کے اوپر بار کیا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں قمبر، پورا اونٹ دے دو۔ قمبر نے علی کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ قمبر نے کہا کہ مولا اونٹ بھی نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ اونٹ کو قطار میں لگایا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ قمبر علی کے در سے کوئی سائل کبھی اس نے صرف ایک روٹی کا سوال کیا تھا اور مولا فرما رہے ہیں کہ پوری اونٹوں کی قطار دے دو۔ ایک مرتبہ قمبر نے لجام فرس جو کہ اونٹوں کی مہار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ اس وقت مولا کا دریائے سخاوت جوش میں کہیں ایسا نہ ہو کہہ دے میں قمبر کے دے دوں۔ تو یہ علی کی سخاوت اتنی ضرب المثل تھی، مگر علی فرماتے ہیں کہ سخاوت وہ جس میں انسان اپنے حق کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کچھ کیا کرتا ہے، لیکن اگر معاشرہ عدالت کے تحت قائم ہو جائے تو یہ بہترین اور متوازن معاشرہ ہوتا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب اس بہترین عادل کا نام ہے کہ علی ابن ابی طالب جب خلیفۃ المسلمین بنے تو بیت المال میں پوچھا کہ کتنی رقم ہے، اور جب بیت المال کے خزانچی نے بتایا کہ اتنی رقم ہے تو علی ابن ابی طالب نے اسے تمام امت مسلمہ پر برابر تقسیم کر دیا اور جھاڑو دلوا کر بیت المال میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کائنات کے بہترین عادل امام کا نام ہے کہ جو خود فرماتے ہیں انا قتیل العدالت، میری سخت ترین و شدید ترین عدالت نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ المسلمین تھے اور کوفہ آپ کا دارالسلطنت تھا۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب نے کہا کہ یا علی یہ عدل اور عدالت کے موضوعات اس وقت مت چھیڑیے، اس کو بات کے لیے کبھی اٹھا دیجیے، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافت
خود کو خدائی عہدہ جانتے تھے. اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب عدالت کو ہاتھ سے جانے دے. تو ہمیں دو افراد نظر آتے ہیں جو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ بہت کچھ سوچ کر آئے تھے. اب جو کچھ سوچ کر آئے تھے تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چراغ ان کے سامنے جل رہا ہے اور وہ کچھ سرکاری حساب اور کتابیں مصروف ہیں. یہ دونوں افراد آ کر سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے گھر کے اندر سے امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی, کہا کہ بیٹا حسن گھر میں سے چراغ لاؤ اور اس کو جلا دو. اور جو چراغ جل رہا تھا اسے پھونک مار کر گل کر دیا. اب پھونک مار کر چراغ گل نہیں کیا بلکہ ان کی امیدوں کی شمع کو گل کر دیا. یہ جو کچھ سوچ کر آئے تھے وہ سب بھول گئے اور یہاں پر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یا علی جب چراغ جل رہا تھا تو نیا چراغ اندر سے منگا کر جلایا کیوں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہی بات مجھے تم کو سمجھانی تھی, اس لیے کہ جو چراغ جل رہا تھا اس میں سرکاری خزانے کا تیل پڑا ہوا تھا. اب میں سرکاری حساب اور کتاب میں جب تک مصروف تھا تو وہ وہی چراغ جلتا رہا, مگر اب کیونکہ میری اور تمہاری گفتگو ذاتی ہے لہٰذا میں نے اس چراغ کو اندر سے منگوایا کہ جس چراغ کو میں نے یہودی کے باغ سے مزدوری کر کے تیل خریدا ہے اور اس چراغ میں وہ تیل پڑا ہوا ہے. تو یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج کے حکمرانوں کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فعل کس قدر لائق تقلید ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو اور سحر انگیز گفتگو جو ہے وہ جاری ہے, لیکن دامن وقت کی گنجائش جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی ہے. دامن تار تار ہو چکا ہے. میں چاہوں گا کہ علامہ سجاد شبیر صاحب آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں, ڈاکٹر ثروت عسکری آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی قبول فرمائے. کہتے ہیں نا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کی یاد بھی عبادت ہے. تو آج یہ اس گھنٹے کے اندر جو ٹرانسمیشن ہوئی ہے یہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے, قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شاعر اہل بیت بھی موجود ہوں گے اور ذکر سفیر اہل بیت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی کلام سنیں گے. السلام علیکم.